تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رسول عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے درود پاک پڑھ کر اپنی مجلس کو بھی ہم بابرکت بنا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس کی برکتیں الحمدللہ آپ لوٹتے ہیں۔ ہر ہفتے ہی ہمارا یہ پروگرام لائیو ہفتے میں 4 دن آپ دیکھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھتے بھی آپ اس سے ہوں گے یقیناً۔ اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، دونوں جہاں میں اللہ برکتیں آپ کا مقدر فرمائے۔ تو پروگرام میں آپ نے آج بھی رہنا ہے۔ ایک چیز اور کیجئے کہ ماشاءاللہ آج ہمارا یہ بطور خاص کیبل پر جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، امید ہے ہمارے ساتھ وہ جمع ہوں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور بھی لوگوں کو آپ ہو سکے تو جن کے یہاں کیبل پر ایف جی این چینل دیکھا جا رہا ہے، آپ ان کو دعوت دیجئے، جلدی جلدی ان کو میسج کر دیجئے کہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، جلدی سے چینل پر آ جائیں، دیکھیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، بہت زبردست گفتگو ہونی ہے، کچھ مہمان بھی آج ہمارے خاص ہیں انشاءاللہ الرحمن، تو آخر تک رہیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سوالات بھی رہیں، آپ کی فرمائش بھی ہم لیں گے، جس طرح ہم ویسے لیتے ہی ہیں۔ تو وائس بھی آپ نے بھیجنی ہے ہمیں کہ آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، آج آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کی وائس کو، آپ کی فرمائش کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی سوال بھی کریں، اس سوال کا آپ نے جواب بھی دینا ہوگا، کچھ گفٹ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش رہے گی۔ تو بس یہ کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے اور برکت حاصل کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم قرآن مجید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔
اور تلاوت قرآن کریم کا ذوق اور شوق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ فرمائشیں بھی آپ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ کو جو نظر آ رہا ہے 8286252626، اس پر آپ ہمیں اپنی وائس بھیجیں، یا آپ چاہیں تو ہمیں ٹیکسٹ میسج کر دیجئے کہ یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ جو بھی آپ کلام سننا چاہتے ہیں، مفتی اعظم ہند کا مبارک عرس بھی ہے، آج 14 محرم الحرام بھی ہے، تو آپ مفتی اعظم ہند کا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے فرمائشی کلام پروگرام میں ہم سنائیں انشاءاللہ۔ آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، کہ جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئی جدھر نگاہ کرو، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، انہی کا
جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہیں کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے، کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں، یہ دل تڑپے کہ کہیں آنکھوں میں نہ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کرم یہ مجھے پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھے پہ پیا گے میرے تصور نے، کہ آج کی چلی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کی چلی تصویر یار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کسی کی امت ہوں، لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، ہاں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس سے کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس سے کا رہے گا خمار آنکھوں
روح یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے یہ آرزویں ہمارے حق میں قبول ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہوں، ان کی برکتیں نصیب ہوں. ناظرین مزید انشاءاللہ آپ کو بہت سارے کلام سنائیں گے. اگر آپ بھی ہمارے نعت خواں سے کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کو جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اس پر آپ فرمائش ضرور کیجیے گا. آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکے تو اپنا نام بھی لکھیں، اپنی سٹی کا نام، شہر کا نام لکھیے، اور جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں آپ بالکل سنیے گا انشاءاللہ الرحمن. آپ چاہیں تو ہمیں وائس اپنی بھیج دیں کہ میں کلام سننا چاہتا ہوں، یا پھر آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کر دیجئے کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں شہر سے ہوں اور مجھے یہ کلام سننا ہے. آپ جو کلام سننا چاہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کلام زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کا فیوریٹ کلام کوئی اور ہوتا ہے. جو آپ کا جو فیوریٹ کلام ہے آپ ہمارے نمبر پر میسج کیجئے واٹس ایپ پر. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. الحمدللہ آج 14 محرم الحرام ہے اور آج کے دن کو ایک بڑی ہی عظیم بزرگ ہستی، عظیم شخصیت سے نسبت حاصل ہے، اور وہ ہیں زمانے کے عظیم ولی کامل، اپنے وقت کے بڑے عظیم صوفی، اپنے وقت کے عظیم مفتی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم، اپنے وقت کی بہت عظیم علمی اور روحانی شخصیت. اور ان کو ہم کہتے ہیں تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی، بہت سارے کمالات عطا فرمائے. بچپن سے ہی آپ کو جو ہے علوم و معارف عطا کیے گئے، آپ کی بشارتیں دی گئیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت کچھ علماء نے بیان کیا جنہوں نے آپ کی صحبت اٹھائی ہے. آج بھی الحمدللہ دنیا کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، ان سے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا ہے. تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے سامنے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بہت کچھ بیان کریں گے، ان کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آخر تک اگر ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. سب سے پہلے میں پڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی جانب کے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ اگر شروع میں تعارف بیان فرما دیں ہمارے ناظرین. ایک تعداد ہے الحمدللہ جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے الحمدللہ ان کو واقفیت ہے، ان کے حوالے سے وہ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں. لیکن بطور برکت حاصل کرنے کے لیے یہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی علم ہو جائے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی کسی نے کیا خوب کہا ہے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی سیرت ولی صورت ہمارے مفتی اعظم کہ جن کو دیکھنے کے ساتھ ہی یاد خدا آئے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے آپ کو جو نسبت ہے، شہر بریلی تجھ پر فضل ہے نوری کا، یہ جو بریلی شریف ہے اعلیٰ حضرت سے بھی نسبت، حضور مفتی اعظم ہند سے بھی نسبت. تو اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد آپ پر ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس کو شاعر کہتا ہے کہ ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں، ہاں ہاں یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اور شہر بریلی تجھ پر فضل ہے نوری کا، شہر بریلی تجھ پر فیض ہے نوری کا، کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت. سبحان اللہ. برسوں سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک مرکز عقیدت اور شریعت کی طرف رہنمائی کے لیے آج لوگوں کا ذہن، لوگوں کی نظر جو ہے وہ بریلی شریف کی طرف لگی رہتی ہے. تو یہاں پر یہ عظیم ہستی جو ہے الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت اور دیگر اور بھی اکابر جو ہے یہاں موجود ہیں.
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن جو ہے، جب آپ نے ماشاءاللہ علم دین اور اتنے فضل و کمال حاصل کیے، پھر ایک وقت آیا جب آپ کو بیعت ہونا تھا، جب آپ کو مرید ہونا تھا، تو آپ جو ہے خانواد برکاتیہ کی طرف تشریف لے گئے اور شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں جا کر آپ جو ہے مرید ہوئے. آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ گئے اور وہ انداز ایسا تھا کہ برکاتی سلسلے میں جب لوگ مرید ہونے آتے تھے حضرت آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو آپ ڈائریکٹ پہلے لوگوں کو مرید نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے جو ہے نا عبادتیں کرواتے تھے، مجاہدات کرواتے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں کو مرید کرتے تھے. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن اپنے والد ماجد کے ساتھ پہنچے تو ان کو آتے ہی ساتھ جو ہے شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مرید کر لیا بلکہ اپنی خلافت بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو آپ ہی کی بارگاہ میں شاہ ابو الحسین نوری میاں جو ہے وہ موجود تھے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ خلاف معمول معاملہ کیسا؟ آپ تو آنے والوں سے پہلے مجاہدات کرواتے ہیں، اس کے بعد اتنے دنوں کے بعد پھر بیعت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات جو آئے تو آپ نے بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور لوگ جو آتے ہیں تو گناہوں سے میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں، تو ان کو مجاہدات کروا کر نا ان کے دل کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو بیعت کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے نا صاف ستھرا چمکدار دل لے کر آئے تھے، ان کو صرف انتساب نسبت کی ضرورت تھی. سبحان اللہ. تو یہ نسبت ان کو حاصل ہو گئی. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے سوچا کرتا تھا، کچھ دنوں سے تشویش تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کیا پیش کروں گا، میں کیا جواب دوں گا. لیکن اب امام احمد رضا کو جو ہے بیعت کر کے اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو قیامت کے دن میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. تو حضور جو ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ سوال بھی حاصل کر لیا، اس کا جواب بھی کہ ایسے بھی مرید کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی خلافت دی جا سکتی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن آپ کا جو پیر خانہ تھا، الحمدللہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے ماریرہ شریف میں. ایک وقت تھا کہ آپ ماریرہ شریف میں جا کر وہاں کی حویلی میں آرام فرما تھے. اب جو ہے صبح فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد شریف میں پہنچے، اور نماز کے بعد جب مسجد کی سیڑھیوں سے آپ باہر جو ہے آ رہے تھے تو شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ملاقات ہوئی، اور آپ بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کے گھر میں ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوا ہے کہ وہ علم و کمال فضل سے بہت اعلیٰ مرتبے پر ہوگا، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے سلسلے میں داخل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا بچپن کیسے گزرتا ہے، کیا چیزیں ہوتی کچھ پتہ نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کے ایسے خاص نیک بندے ہوتے ہیں جن کی بشارتیں اولیاء کرام جو نا دیتے چلے آتے ہیں، ان کے بارے میں بچپن سے پیدائش سے مشہور ہونا ہو جاتا ہے. اور بتایا گیا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے یہ مادرزاد ولی ہے، یہ ماں کے پیٹ سے جو ہے ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو کر وہ بہت علم و فضل و کمال میں آگے ہوگا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آپ کا غلام زادہ ہے، آپ اپنے غلامی میں قبول فرما لیں. تو آپ جو ہے بیعت کرتے ہیں، آپ کو داخل سلسلہ اور بتاتے ہیں کہ آپ کا جو نام رکھا گیا ہے آل رحمان ابو البرکات محی الدین جیلانی، یہ میں نے نام رکھا ہے. اور پھر جا کر کچھ دنوں بعد میں آؤں گا اور اپنی جو امانتیں ہیں نا ان کی امانتیں جو ان کے سپرد کر دوں گا. تو قربان جائیے یہاں آپ کی بیعت جو ہے ولادت ہو رہی ہے، اور آپ کی خبر اس طرح سے دی جا رہی ہے، اور آپ کو داخل سلسلہ بھی کیا جا رہا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن جب بریلی شریف پہنچے تو آپ کی جب ولادت ہوئی تھی اس کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور پکارنے کے لیے جو ہے مصطفیٰ رضا جو ہے یہ نام رکھا گیا. یہ اس شان سے ہے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آتے ہی گویا ایک ولیوں کے جو انداز تھے، اور جو ایسی شہرت کے ساتھ الحمدللہ ایسی توجہ کے ساتھ کہ بزرگوں کی توجہ جو پیر و مرشد ہے وہ خود تلاش کر رہے ہیں، وہ خود انہوں نے اس کی جستجو کی کہ اس بچے کو جو ہے نا میں داخل سلسلہ کر لوں. پیدا ہوتے ہی آپ کو جو ہے
جو بیعت بھی کر لیا بیعت بھی گیا دی اور خلافت سے بھی نواز دیا گیا. واہ واہ کیا بات اور ہے. کچھ دنوں بعد آ کر آپ نے اور بہت ساری چیزیں تقریباً 13 سلاسل کی خلافت وغیرہ اور دیگر جو چیزیں ان سے جو ہے، اور وہیں سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو جو ہے یہ پیش کیا کہ میرا جبہ اور دستار یہ سب جو ہے یہاں سے لے کر جائیے. اس طرح سے حضور مفتی اعظم ہند کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا شان ہے سیدی مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ دیکھیں بچپن سے ہی ان کو بشارتیں، جب پیدا ہوتے ہی بشارت بھی دی ہے تو ایک آل رسول نے، ایک عظیم خانوادی کی عظیم ہستی نے کہ جنہوں نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں ان کے کمال بھی ایسا ہی کہ فرمایا گیا کہ یہ مادر زاد ولی ہے، یعنی یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کے کرم سے ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر نکلا ہے. اولیاء کرام کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جو شروع سے تو ولی نہیں ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے. اچھا بعض اولیاء کرام کو اب جو آپ پڑھیں گے ناظرین تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پہلے توبہ سے پہلے وہ کچھ اور ہی تھے، ڈاکو بھی تھے، بعض ایسے بھی تھے کہ وہ شرابی تھے، ڈاکو تھے اور دیگر گناہوں بھرے کام کرنے والے تھے. یعنی وہ اللہ کے نیک بندے اس وقت نہیں تھے، گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، وہ انہوں نے توبہ کی، الحمدللہ وہ قریب آئے. اور ایک وقت آیا اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے ان کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دیا. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ پاک کسی پر فضل فرمانا چاہتا ہے، کسی پر کرم فرمانا چاہتا ہے. لیکن جن کی ہم بات کر رہے ہیں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر آپ تشریف لائے ہیں. تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی ہم کیا اس کو بیان کریں. اللہ پاک نے آپ کو بہت عظیم برکتوں سے نوازا ہے. بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم شخصیت ہے اور آپ کی تعلیم و تربیت بھی جس گھرانے میں ہوئی. ابھی آپ نے سنا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بشارت دی جا رہی ہے مہاراجہ شریف سے، پیر و مرشد نے بشارت دی ان کی، سبحان اللہ. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی کی جو تربیت ہوئی، جو آپ کی تعلیم ہوئی گھر کے بڑی بڑی عظیم شخصیات سے، زمانے کے سب سے بڑے مفتی آپ کہہ سکتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو علم دین سکھایا. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دی، ابتدائی تعلیم آپ کو گھر سے ملی ہے. تو گھر سے ہی آپ نے الحمدللہ پڑھنا اسٹارٹ کیا. اور اس طرح اللہ پاک کی رحمت سے جب بچپن سے ہی آپ کو تربیت ملی، ظاہر ہے جب بچپن سے تربیت اچھی ہوتی ہے، گھر والوں کی طرف سے ایک سپورٹ ہوتا ہے، گھر والے ان کو سکھاتے ہیں، تو بچہ بڑا ہو کر بھی پھر وہ تربیت کا شاہکار نظر آتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا، اگر یہ جو کمی ہے کہ بچے آج کل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، بچے ہمارے اپنے نہیں رہ پا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے تعلیم نہیں دے رہے. ہم بچپن سے بچوں کو یہ سکھا نہیں رہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن چونکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی بچپن سے تربیت تھی، بچپن سے آپ کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا بولنا ہے. تو الحمدللہ پھر دنیا نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عظیم منصب تھا فتویٰ دینے کا اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، آپ نے اس پر پورا حق ادا کیا. مانا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ تو بہت بڑے منصب پر ہے، عظیم وقت کا عالم ہے، مفتی ہے، لیکن بعد میں آنے والی جو اولاد ہوتی ہے وہ نکمی ہوتی ہے، ناکارہ ہوتی ہے. اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والد کی جو وراثت ہے اور اپنے والد کی جو ہم نشینی ہے اس کا حق ادا کر سکے. ایسا کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدی نشین بعض اوقات ہمارے آج کل مزاروں پہ ہوتے ہیں. والد تو ماشاءاللہ ولی کامل تھے، اپنے وقت کی عظیم شخصیت تھے، لیکن بیٹا جو آیا، ایک تو یہ کہ بعض اوقات وہ فاسق ہوتا ہے، عالم بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، جناب وہ پیر صاحب بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے بعد جن کو مقرر کیا، یہ سمجھیے کہ فتویٰ دینے کے لیے، وہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا. بہرحال یوں آپ کی تربیت بھی گھر سے ہوئی. آپ کے بڑے بھائی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو علم دین سکھایا، ان کی تربیت فرمائی. اور یوں آپ گھر سے ہی تربیت لیتے گئے. ایک وقت آیا کہ ماشاءاللہ آپ فارغ التحصیل ہوئے. ماشاءاللہ آپ کے سر پر دستار بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باندھی. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد مزید 12 سال تک امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا. تو یہ
تربیت جن کو گھر سے ملی ہے ان کا اتنا بڑا مقام ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج ایک اور مہمان تشریف لا چکے ہیں, شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کو خوش آمدید, مرحبا, ویلکم. ماشاءاللہ آج ٹاپک بھی بڑا شاندار ہے, اور مفتی یحییٰ صاحب کا ایک یوں بھی ایک وصف یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے زمانے میں الحمدللہ جو لوگوں کی نظر میں ایک بڑا مقام ہوتا ہے نا, لوگ جس کو ایک بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے مریدوں کو اس زمانے میں بڑی قدرے کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. لوگ جو پتہ چلتا ہے نا کہ مفتی اعظم ہند کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے, مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے, ان کی بارگاہ میں رہے ہیں, تو لوگ الحمدللہ ایک عقیدت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جنہوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے یہ اتنے پیارے ہیں, تو مفتی اعظم ہند کتنے پیارے ہوں گے, سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب, یقیناً آپ نے مفتی اعظم ہند کی تو زیارت کی ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مریدین ہیں, میں نے بھی کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے, اور ایک تعداد ان میں وہ ہے کہ یقیناً خود بزرگ ہو چکے ہیں, ایک بڑی عمر کے ہو چکے ہیں. تو ان کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مریدین میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ نمازی ہوتے ہیں اور باشرہ ہوتے ہیں. تقریباً جو میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ یہ ہوتے ہیں, یقیناً آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان مریدوں کو ایسا ملتا ہے, کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے جو مریدین ہیں جی, تو وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہوتے ہیں. الحمدللہ. اصل میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارہا کہا کہ جب مرید مستحبات پر عمل جب پیر مستحبات پر عمل کرے گا تو مرید سنتوں پہ عمل کرے. جب پیر مستحبات و سنت پر عمل کرے گا تو مرید فرائض پہ عمل کریں گے, فرائض و واجبات پہ عمل کریں گے. یعنی فرائض و واجبات پر اگر مرید کو عمل کروانا ہے تو پیر کو خلاف اولا چیزوں سے بھی بچنا پڑے گا. سبحان اللہ. صحیح. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کے تعلق سے ابھی آپ لوگ کو گفتگو جاری تھی, اور مریدین کے تعلق سے آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ مریدین میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ایک انجمن ہی ہوتے ہیں جی, اور تقوی و پرہیزگاری ان کے اندر ہوتی ہے. اچھا, بعض جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ آپ جائیں گے تو وہ ان کے چہرے مورے سے ایسا لگے گا کہ یہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں. سبحان اللہ. اور پورے گاؤں میں ایک دو افراد ہیں لیکن وہ ان کا انداز کیوں نہ ہو کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی جو گزاری سبحان اللہ, وہ ہے عبادت الہی, استقامت فی الدین, اتباع رسول میں اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹرین چھوٹ گئی, بس روانہ ہو گئی, مگر نماز قضا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میل ٹرین سے ناگپور سے اکولا جا رہے تھے, راستے میں چند لمحے کے لیے کسی اسٹیشن پہ ٹرین رکی, مصلی اور لٹا لے کر ٹرین سے نماز پڑھنے اتر گئے. کئی لوگوں نے کہا حضور یہ میل ٹرین ہے, آپ کے لیے رکے گی نہیں, لا محالہ آپ کی گاڑی چھوٹ جائے گی. لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا اللہ پر بھروسہ, سبحان اللہ, توکل دیکھیے کہ نیچے اتر گئے, وضو بنایا اور با جماعت نماز ادا کرنے لگے. سبحان اللہ. مغرب کی نماز کا وقت تھا, نماز کی جیسی نیت باندھی ٹرین چھوٹ گئی. حضرت کا سارا سامان, ساتھ والوں کا سارا سامان ٹرین میں رہ گیا. اللہ اکبر. لیکن جب گاڑی چلنے لگی تو کسی نے ڈبے سے پھپتی کسی, میاں گاڑی گئی, میاں گاڑی گئی. اب بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا یہ کون ہے. اللہ اکبر. نماز جماعت سے پڑھی گئی, کیا بات ہے. سنت ادا کی گئی, سبحان اللہ. پھر نفل بھی پڑھے گئے. واہ, جبکہ یہ چیزیں عموماً معاف ہوتی, کیا بات رخصت ہے. صحیح. رخصت ہے, معاف کا مطلب رخصت ہوتی ہے اس کی.
لیکن پلیٹ فارم خالی تھا مگر لوگ حضرت کو دیکھ رہے تھے، واہ، جو تھے وہ موجود وہ حضرت کو دیکھ رہے تھے. اب آپس میں بات کر رہے تھے، دیکھیں مولانا صاحب نماز کے لیے اترے، گاڑی چلی گئی، مگر حضرت اس طرح مطمئن تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور لوگ پریشان تھے کہ سب سامان گیا. ابھی یہ سب گفتگو ہو ہی رہی تھی، سوچ ہی رہے تھے کہ گارڈ صاحب لالٹے لیے بھاگے آ رہے ہیں. گارڈ نے آ کر کہا حضور گاڑی رک گئی ہے. حضرت نے کہا گاڑی رک گئی ہے، انجن خراب ہو گیا. تو گارڈ نے کہا انجن چل ہی نہیں رہا. اللہ اکبر. اب وہ اس زمانے کے گارڈ تھے، اس زمانے کے وہ تھے، آج کے زمانے میں تو شاید یہ سب نہ ہو سکے. تو کہا ہم لوگوں سے گستاخی ہو گئی، یہ میل ٹرین ہے، ہم روک نہیں سکتے تھے، ہم مجبور تھے. تو بہرحال اب یہ اس وجہ سے ایسا معاملہ گارڈ کو ہوا. بھی سمجھ آ گیا کہ حضرت کو نہیں لے گئے تو اس لیے اب آگے جا کے ٹرین چل نہیں رہی. اب اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ دوسرا انجن لگایا جائے. حضرت نے فرمایا اگر پیچھے لے کے آؤ نا تو انجن چلے گا. ویسے ہی ہوا. اچھا. انجن کو پیچھے لایا گیا، انجن کی خرابی یعنی گاڑی کو پیچھے لایا گیا اور انجن کی خرابی دور ہو گئی. مگر یہ کہ آدھا پونا گھنٹہ اس میں پورا لگ گیا. اللہ اکبر. ٹرین کے اندر 2 ماڈرن نوجوان تھے جو بھپتی بھی کس رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں، اور مسلمان غالباً تھے وہ، ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے معافی مانگی. اور بہت سے لوگ جو اس دین حق کے حقانیت کے قائل ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ پیر ایسا ہو واہ. کہ ٹرین کو چلے جانے کو گوارا کر رہا، سبحان اللہ. لیکن نماز نہ جائے. کیا سبحان اللہ. سامان جا رہا ہے چلا جائے لیکن نماز نہ چھوڑے. لیکن نماز نہ چھوٹے. واہ. تو ظاہر ہے پیر مرید جو ہوتا ہے وہ پیر کا پرتا ہوتا ہے. وہ اس کا کچھ نہ کچھ اثرات تو آئیں گے، نہیں کچھ تھوڑے تو آئیں گے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے ماشاء اللہ. تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے ماشاء اللہ. آج بھی ہمارے شہر کے اندر بھی، جے پور میں بھی میں نے دیکھا ہے کچھ ماشاء اللہ ہیں، 3-4 لوگ ہیں بزرگ ماشاء اللہ. وہ بظاہر یعنی عالم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ ایک تقوی، پرہیزگاری، مسجدوں میں پہلے پہنچ جانا، با جماعت نماز ادا کرنا، پہلی صف میں رہنا. حالانکہ شہر کی زندگیوں میں یہ چیزیں چلے، گاؤں میں تو ہوتا ہے کہ ایک بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ آ گئے مسجد میں نماز پڑھے، لیکن شہروں کی زندگی کے اندر، مصروف زندگی کے اندر بھی لوگ الحمدللہ آج بھی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے جو مرید ہیں، یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ متقی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، پرہیزگار ہوتے ہیں. وہ جو شعر پڑھا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. تو مفتی اعظم کا تقوی کی برکتیں الحمدللہ مریدین کو بھی ملی ہیں. اور ناظرین، یہ جو مرید ہونے کا جو سبب ہے نا، آج لوگ کچھ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مرید ہونا کہاں سے ثابت ہے، کیوں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، اس وقت آپ کو مرید ہونے کی برکتیں بیان کی جا رہی ہیں. مفتی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ، خود مفتی اعظم ان کے مرید ہیں. تو مرید ہونے کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ مفتی اعظم ان کے مریدوں کو دیکھ لیں. کئی مریدین ایسے ہیں ایک بڑی تعداد میں جو عالم نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے علامہ نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مرید ہونے کا اثر یہ ہوا کہ وہ نمازی بنے. مرید ہونے کا اثر یہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہ باشرہ ہو گئے. مرید ہونے کا اثر یہ ہوا کہ ماشاءاللہ اسلامی لباس انہوں نے پہنا. مرید ہونے کا اثر یہ ہوا کہ وہ ماشاءاللہ روزے رکھنے والے بن گئے، حج کرنے والے بن گئے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کرنے والے بن گئے. تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ مرید کرتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے لوگوں کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر لے کر آیا جائے. تو یہ ہوتا ہے مرید ہونے کی برکتیں. تو حضور ماشاءاللہ آپ بھی مرید ہیں مفتی اعظم ہند کے. کل رات کو بھی ایک سلسلہ ہوا تھا، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا بھی تھا کہ کس انداز سے آپ مرید ہوئے. تو میں یہاں پر مزید معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کی مطلب کچھ اور بھی ان کی صحبت اٹھائی ہے کہ اس کے بعد بڑی شریف بھی آپ حاضر ہوئے تھے، کیا تھا؟ ظاہری طور سے تو بس وہ کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ بس ناگپور میں چند جو لمحات تھے، جی، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے نا اس وقت، 6-7 سال کی عمر تھی.
صحیح. اور اتنی کم عمری میں ظاہر ہے سفر وغیرہ بھی نہیں ہوتے. اور سرکار مفتی اعظم ہند کا وہ آخری دور بھی تھا. اچھا. تقریباً چند سالوں کے بعد ہی حضرت کا وصال ہو گیا. وہی 1981 میں سمجھ لیجئے وصال, اور آج وہ 19 سال اور یہاں 25 سال, یعنی جو آج سے 44 سال سے زیادہ عرصہ جس نے گزارا ہے, اس سے پہلے جو بیعت ہوا ہوگا. جی ہاں. میری جو ہے پیدائش جو ہے 1979 میں ہوئی ہے, 14 جنوری. یعنی حضور مفتی اعظم ہند کا وصال جو ہے, بس میری عمر بھی 2 سال رہی ہوگی. ایسے کچھ خوش نصیب تھے, یعنی جو مدنی منع تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, لیکن جو حضور مفتی اعظم ہند سے جو لوگ وابستہ تھے یا جن کی صحبت میں ان بچوں کو بھی جانے کا موقع ملا. آج ان کی بھی ایک بڑی عمر ہو گئی ہوگی, لیکن جو بیعت ہوئے یا ایسے ہی کسی کے سر پر آپ نے کسی کے لیے دعا کر دی ہوگی تو بڑی خوش نصیبی ہوگی. دعوت اسلامیہ میں بھی الحمدللہ کئی جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کے موریدین, کئی ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی کے. اس میں سر فہرست حاجی غلام یاسر نوری صاحب تاج پور کے, ایک وقت تھا پورے ہند کے وہ ذمہ دار تھے, انہوں نے پھر اور تقسیم کاری کر کے دوسروں کو آگے بڑھایا. یہاں ہمارے بمبئی شہر میں حاجی جو ہے امین صلاح صاحب ہیں, امین صلاح نوری صاحب, وہ بھی حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہے. ایسے دعوت اسلامی کے کئی ذمہ داران, یعنی حضور مفتی اعظم ہند کی تو برکت مل رہی تھی, اور اعلیٰ حضرت نے جو ذہن دیا ہے کہ ہر مرید جو ہے نا یہ تصور کرے, اپنے پیر سے ایسی عقیدت رکھے کہ میرا جو پیر ہے وہ اولیاء زمانہ میں میرے لیے سب سے افضل ہے. واہ واہ. اور جو کچھ فیض ملے گا اگر کسی اور بزرگ کا بھی ملے گا نا تو میرے پیر کے ذریعے ہی ملے گا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند سے جو لوگ مرید تھے, اور پھر دعوت اسلامی کا بھی جو ماحول ملا, تو حضور مفتی اعظم ہند کا صدقہ ہے کہ آج وہ شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. یہی ہے یقیناً بزرگوں کا فیضان ہی ہوتا ہے, اللہ میں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید میں چاہوں گا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کے کچھ اوصاف اگر آپ بھی ایڈ کرنا چاہیں. جی, حضور مفتی اعظم ہند الحمدللہ آپ نے فتاوے کے بھی بارے میں جو بتایا, تو آپ نے جو پہلا فتویٰ لکھا جو ہے نا, وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اچھا بچپنے سے کیا عالم, چونکہ اب ان کی بچپنے سے جو ہے ان کی ولایت کے جو ہے ڈنکے بج رہے ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ان میں کیسی مماثلت جو ہے پائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن مکمل کر لیا تھا. جی. یعنی قرآن پاک کو درست پڑھنا, پورا ختم کرنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا انعام ہے کہ یہ بڑی بڑی عمر والے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس وصف سے جو ہے, اور اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں مکمل کر لیا. اب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رسم بسم اللہ خوانی جو ہو رہی ہے نا, تو وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی میں اعلیٰ حضرت نے خود فرمائی, بسم اللہ شریف ان کو پڑھائی گئی. اور آپ کا انداز یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن جب فتاوی نویسی کرتے تھے, علم دین کے کاموں میں مصروف رہتے تھے, تو آپ جب حاضر ہوتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو با ادب آ کے 2 زانوں بیٹھ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب عام جو بچہ ہوتا ہے تو وہ تو شرارتیں کرتا ہے, ادھر ادھر کوئی سامان گرا دینا, کچھ کر دینا, لیکن آپ کے اندر بچپن سے یہ وصف تھا, یہ انداز تھا. پھر آپ کا جو سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ علم حاصل کرتے ہوئے ایک بار آپ حاضر ہوئے, تو آپ کے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فتاوی رضویہ شریف نکال کر اور اس سے کچھ فتوے جو ہے لکھ رہے تھے, نقل کر رہے تھے, جوابات دے رہے تھے لکھنے کے لیے. تو آپ نے ان کو دیکھا اب, اور آپ بھی کچھ علم حاصل کر چکے تھے. جی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ فتویٰ جو دیتے ہیں تو کتاب سے دیکھ کے لکھتے ہیں آپ فتویٰ. اب وہ فتاوی رضویہ تلاش کر رہے تھے اصل میں. فتاوی رضویہ. ہاں, کہ آپ کتاب میں سے لکھ کے فتویٰ دیتے ہیں, دیکھ کر جو ہے لکھتے ہیں فتویٰ. تو آپ نے بھی تھوڑا جو ہے مزاحن, اگر آپ لکھ سکتے تو آپ بتائیے, بغیر دیکھے اگر لکھنا ہو, کہیں کی جو نقل کرنا ہو یا جواب دینا ہو بغیر کتاب کی مدد سے اگر آپ کر سکتے تو آپ بتا دیجئے. تو گویا وہ آپ کی صلاحیت کا اظہار بھی ہوا, آپ نے اس فتوے کو لیا. مفتی اعظم ہند نے, حضور مفتی اعظم ہند نے پہلا جو سوال اور رضاعت کے بارے میں ہی تھا. یہ بھی اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو پہلا فتویٰ لکھا وہ بھی رضاعت کے بارے میں تھا, اور آپ نے آپ کے سامنے بھی جو سوال آیا تو آپ نے اس سوال کو لے کر بغیر کسی کتاب کی مدد سے, اپنے علم سے, اپنے حافظے سے, چونکہ آپ نے جو پڑھا ہوا تھا, مطلب اپنے من سے تو نہیں لیکن اپنے حافظے سے جو بھی آپ کے پاس علم تھا, الحمدللہ اس کا جواب تحریر کیا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھتے رہ گئے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو چہرے پر خوب بشاشت کے جو ہے آثار ظاہر ہوئے, خوب آپ خوش ہوئے, اور آپ کو بلوا کر جو ہے نا
5 روپے آپ نے انعام کے طور پر بھی دیے واہ۔ اور فرمایا کہ اب ہے نا تمہارے نام کی مہر بنا دیتا ہوں، آپ فتاوی نویسی میں مصروف ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ نے بھی اسی طرح، اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح سے فتویٰ دیا تھا کہ پہلا فتویٰ حرمت رضاعت پہ آپ نے لکھا۔ سوال یہ تھا کہ بھائی اگر کسی بچے کا جو دودھ جو ہے، کسی بچے کو دودھ پیتے وقت منہ سے نہیں بلکہ ناک سے اگر دودھ چڑھ جائے تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا تھا کہ وہ منہ سے پیے یا ناک سے اگر چڑھ جائے گا تو حلق میں جائے گا تو معدے میں، اور جب معدے میں پہنچے گا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ آپ کے والد نے اس کو درست دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ ان کا دیکھا تو خوش ہو کر آپ نے اس پر جو اپنی مہر لگائی، اپنے دستخط کیے، اور پھر آپ کی مہر بنا دی گئی، اور اس دن سے آپ بھی فتاوی نویسی میں مصروف واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا انداز ہے یہ علمی گھرانہ! اور اس کے بعد سے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے 12 سال تک جو ہے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے آپ جو ہے فتاوی نویسی کرتے رہے، اور آپ کے وصال کے بعد مستقل آپ نے جو ہے مسند افتاء کو سنبھالا۔ صحیح۔ فتاوی مصطفیہ ہے، بہت سارے مسائل کا جو ہے حل لوگوں کے سامنے جو ہے اعلیٰ حضرت جو ہے حضور مفتی اعظم ہند پیش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خاص کام آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک احسان ہے ساری امت پر کہ اعلیٰ حضرت کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیں، قرآن پاک کا ترجمہ کریں۔ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی لیکن آپ نے تیار کیا تو اعلیٰ حضرت ترجمہ زبانی کرتے گئے، صدر الشریعہ لکھ کر جمع کرتے رہے، اور یہ کنز الایمان جو ہے الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہے اور آپ دیکھا کرتے تھے علمی مجلس ہوتی تھی، آپ کے خلفاء ہیں، دیگر علماء ہیں، ایسے ایسے مسائل آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی کہ اس زمانے میں بھی، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت آسانی سے دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں گفتگو ہوتی ہے، سوال جواب، ای میل، آج بہت ساری چیزیں، لیکن اس زمانے میں بھی اعلیٰ حضرت کے پاس اتنے فتاوے آتے تھے۔ مختصر سا ایک کتاب فتاوے افریقہ جو ہے اس نام کی ایک بنی ہے، اس عرب و عجم سے جو ہے فتاوے آتے تھے، سوال آتے تھے، آپ جوابات دیتے تھے۔ تو آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اس پر جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ مسائل جو ایک دم بالکل معمہ ہو، جو چیزتا ہو کہ بھائی، اور ہماری کیا، یعنی جس پر گھنٹوں جو ہے نا غور و فکر کرنے کے بعد ہماری بساط کیا بڑے بڑے جو ہے نا سر ٹیک جائیں، وہ یہاں منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے چاہا کہ یہ جواہر پارے جو ہے نا اگر محفوظ نہ کیے گئے تو بڑا نقصان ہوگا یہ امت کا، تو آپ نے ان ملفوظات کو نا جمع کرنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو بھی واقعات پیش آتے، سوال جواب ہوتے، سوال کیا کیا گیا، مجلسی گفتگو، ہاں مجلسی مذاکرے جو جس طرح سے، یا جو عرض اور معروض ارشاد ملفوظ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنا شروع کیا، اور اس کو کا پورا جو ہے مجموعہ الملفوظ کے نام سے بنا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو بھی دکھایا گیا، آپ بھی بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس کا ایک تاریخی جو ہے قطعہ بھی جو اس پر لکھا ربائی کہ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ کا رکھنا پاس، نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں، زبر و بینہ میں الملفوظ۔ یعنی الملفوظ کا جو لفظ بھی ہے، جس سال اس کی طباعت ہوئی تھی 1338 سینہ ہجری میں، یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال سے 1-2 سال پہلے 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا۔ یعنی یہ حضرات جو ہے علمی مصروفیت میں رہتے ہوئے الگ سے جو تھوڑا وقت نکال کے کچھ کام کرتے تو وہ شاہکار بن جاتا تھا۔ تو وہ ملفوظات شریف میں بہت سارے مسائل، علمی مسائل، کہیں طبی مسائل، کہیں آج الحمدللہ آج اس کی جھلک، اس کا کچھ انداز اور اس کی کچھ نقل جو ہے وہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں دیکھنے ملتی ہے کہ کئی ایسے مسائل حل ہوتے کہ بہت معلومات کر کے وہ نہ ہو۔ کئی چیزوں کا سوال، ایک سوال کیا گیا تھا آپ سے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ 1600 برس، الگ یہ قول ملا لوگوں کو۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل، بہت ساری ایسی مجلسیں، ایک مجلس میں لوگوں نے توبہ کی گناہوں سے، اعلیٰ حضرت نے ترغیب دلائی، لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، تو پھر آپ نے نام سب کا لکھا کہ چلو کون کون کس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون قائم رہتا ہے۔ ایسے کئی واقعات پر مجموعہ الحمدللہ یا الملفوظ میں موجود ہے، اور یہ حضور مفتی اعظم ان کا احسان ہے اس امت پر ماشاءاللہ کہ جو ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ جو سوالات ہوتے ہیں، جو سوال آتے ہیں، فتویٰ لوگ لیتے ہیں، تو وہ تو فتاوی رضیہ شریف اور دیگر فتاوی جات کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور کچھ مریدین موجود ہیں، کچھ سائلین موجود ہیں،
مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ماشاءاللہ الملفوظ شریف پر کام کیا گیا۔ اچھا، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملفوظ جو ہے الملفوظ یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے، ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ مفتی اعظم ہند کی جمع کی ہوئی ہے، اور یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ جو گھر کی جو یعنی بعض اوقات جو علمی گفتگو ہوتی ہے، مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس کو اس انداز سے جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ماشاءاللہ۔ اللہ برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں، مفتی اعظم ہند کی منقبت شامل کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، آپ بھی اگر کچھ ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خوان سے تو بالکل آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر میسج کیجئے یا اپنی وائس آپ بھیج دیجئے، آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنے شہر کا نام، اپنا نام آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کو شامل کریں۔ جان مریداں شمع ہدایت مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد۔ آپ پہ قربان اہل عقیدت مفتی اعظم زندہ باد، آپ پہ قربان اہل عقیدت مفتی اعظم زندہ باد۔ آپ سراپا رش و ہدا ہے، پرتو حامد ذل رضا ہے۔ آپ سراپا رش و ہدا ہے، پرتو حامد ذل رضا ہے۔ آپ کو زیبا تاج ولایت مفتی اعظم زندہ باد، آپ کو زیبا تاج ولایت مفتی اعظم زندہ باد۔ اقوال و افعال میں نوری نوری ہے، ہر حال میں نوری، افعال و اقوال میں نوری نوری ہے، ہر حال میں نوری، نوری صورت نوری سیرت مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد۔ عالم و فاضل رہبر واصل پیر و ولی سلطان اماثل، یعنی ابن اعلی حضرت مفتی اعظم زندہ باد۔ مانگنے والا سب کچھ پائے، روتا آئے ہنستا جائے، مانگنے والا سب کچھ پائے، روتا آئے ہنستا جائے۔ یہ ہے ان کی ادنا کرامت مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد۔ آیا ہے سلطان آپ کے در پر اپنا خالی دامن لے کر، آپ کا ہے محتاج عنایت مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے، زبردست۔ ناظرین کی فرمائشیں ماشاءاللہ ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ یوٹیوب پر تو اس وقت ہمارا چینل نہیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ جو
ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، کیبل کے ذریعے ماشاءاللہ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کچھ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں کلاموں کی، جس طرح آپ ہر بار کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ناظرین کی فرمائش ہے. محمد شہزاد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کعبہ دکھا دے مولا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. واہ. اسی طرح مجاہد اشرفی ہیں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، کیا مدینہ ہے، شاید کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک فرمائش یہ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ وائس بھی کی ہے ہمارے ناظرین میں سے کسی نے، جی اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم. امام حسین کا کوئی کلام سنا دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا پیاری پیاری بچی کی پیاری آواز. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. تو یہ ناظرین ماشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں دلچسپی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو. امید ہے آپ وائس بھی کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کیبل کے ذریعے پروگرام دیکھ رہے ہیں. جو بھی اور دیکھ رہے ہیں جنہوں نے میسیج نہیں کیا ہے وہ بھی چاہیں تو میسیج کر دیں، اپنی موجودگی کا ثبوت بھی آپ ہمیں دیں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے جب پروگرام دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں دکھتا ہے کہ کون کون دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کیبل کے ذریعے ظاہر ہے یہ اندازہ اتنا آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر لیجئے. ورنہ کم از کم اپنا نام ہی بتا دیجئے، میں فلاں شہر سے ہوں، میرا نام یہ ہے، تاکہ پتہ چلے ہمارے ناظرین کیبل کے ذریعے بھی الحمدللہ FGN چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں. آئیے کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں جو فرمائش آئی ہے. کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ. ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، گر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مردہ مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے.
زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جگان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے ماشاءاللہ، جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، جنہوں نے کالز کی ہیں، اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ مزید جو ناظرین ہیں وہ بھی اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ برکت نصیب فرمائے، آپ کو اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق اللہ حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علی بھائی شارٹ میں صرف خالی نام اور جگہ بھی بھیجتے ہیں تو زیادہ نہ بھیجے تو کم سے کم معلومات ان کی ہو جائے کہ کہاں ماشاءاللہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم یہ بتا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، صرف یہ بتا دیں تو بھی مدینہ مدینہ انشاءاللہ ہماری بھی دلجوئی ہوگی اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کو اور ہمارے FGN چینل کو کہاں کہاں کس کس شہر میں ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یقیناً FGN چینل یہ علم دین سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں تک اچھی باتیں، دین کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکیں، کیبل کے ذریعے سے آپ جتنے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں، اس کو کوشش کیجیے کہ اور بھی آپ کے شہر میں، جو کہ ظاہر کیبل پر آتا ہے تو سب کے یہاں آ سکتا ہے، جن کے یہاں پر ٹی وی ہے، جو دیگر چینلز دیکھتے ہیں، تو آپ ان تک پہنچائیں، انشاءاللہ الرحمن وہ بھی دیکھیں گے تو علم دین حاصل کریں گے۔ گفتگو چل رہی تھی آج ہماری محسن اہل سنت اور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے کمالات، آپ کے کچھ اوصاف پروگرام میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بہت کچھ تو ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی سیرت کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، بہت مختلف جہتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے علمی کارناموں کو دیکھا جائے تو الحمدللہ اس کی ایک الگ فہرست ہے، آپ کی عملی زندگی کی بات کی جائے تو ایک الگ فہرست ہے، آپ کے تقوی پرہیزگاری کی بات کی جائے تو اس کی ایک الگ واقعات ہیں، آپ کی کرامتوں کا ذکر کیا جائے تو آپ کثیر کرامات والے بزرگ ہیں۔ ہاں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کثیر کرامات بھی آپ کی ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی روحانیت دیکھی جائے تو اس کا ایک الگ مقام ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کچھ اور اگر اوصاف ذکر کرنا چاہیں مفتی اعظم ان کے۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ ابھی حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند جی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے اجمالاً بیان کیا۔ جی جی علمی اعتبار سے الگ ہے، تقوی کے اعتبار سے الگ ہے، صحیح، پھر دیگر اعتبارات آپ نے بیان کیے۔ اب علمی مقام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے، ایک تو آپ نے جانا کہ فتویٰ نویسی کی ابتدا کیسے ہوئی، جی، اور فتویٰ لکھنا، یہ لوگ فتویٰ لکھنا بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن فتویٰ لکھنے کے لیے حاضر دماغی اور سائل کے سوال کو سمجھنا، صحیح، کبھی کبھی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بظاہر جواب دے دے آدمی اپنے مطلب کی لیتا ہے، میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھوت، تو سائل کے سوال کو سمجھ کر پرکھ کے پھر اس کا جواب دینا، صحیح، یہ اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے جہاں اپنی زندگی میں فتویٰ نویسی کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آخری دور میں ایک دن معمولات کے خلاف کام کیا۔ جو حضرت کی نشستگاہ ہال وغیرہ تھا کچھ، جی، ایک دن اعلیٰ حضرت نے اس کو تھوڑا صاف صفائی تو پہلے سے ہی تھی، کچھ کرسیاں وغیرہ اسپیشل لگوائیں، ایک کرسی بیچ میں لگوائی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ کیا بات ہے۔ چند حاضرین جو اس وقت موجود تھے
یعنی ایک اسپیشل کوئی پروگرام بغیر اعلان کے کیا بات ہے. منعقد ہونے جا رہا ہے. صبح کے وقت سارے اساتذہ طلباء جو حاضرین تھے سب موجود تھے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا ہاتھ پکڑا اور جو بیچ والی کرسی تھی اس پہ بٹھا دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہا میں آج سے آپ کو قاضی القضات فی الہند بنا کر واہ واہ. بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کرسی پر بٹھا دیا. کیا بات. اور ایک اور کرسی پر برہان الملت والدین برہان حضرت علامہ مولانا برہان الحق صاحب جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کرسی پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ آپ دونوں کو میں ان کا معاون اور آپ دونوں کو مفتی بناتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اس زمانے کے حالات پر نظر کریں، ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اور اس وقت کی سچویشن، اس وقت کے حالات، گویا صدر الشریعہ کو چیف جسٹس کا منصب عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو سپریم کورٹ بنتی ہے اس کا ایک بینچ بنایا واہ. اور اس میں 2 افراد مزید عطا فرمایا ماشاء اللہ. اور تا حیات ان کو سمجھ لیجیے کہ مفتی کا منصب عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دور رس نگاہ واہ. کہ مستقبل میں مسلمان اپنے معاملات کو شرعی دائرے میں کیسے حل کریں، سبحان اللہ. اس کے لیے 3 افراد دے دیا. صحیح. واہ. اور پھر انہوں نے رہتی دنیا جب تک وہ باحیات رہے اپنے ان فرائض منصبی کو کما حق ادا کرنے کی بھرپور کوششیں کی. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند تو جہاں جاتے سائلین کا ایک تانتا لگ جاتا. یعنی مختلف جہتیں تھی ایسا ہی. لیکن سوال کرنے والوں کے یعنی اب یہ مفتی اعظم کہلائے نا، بہت بڑی بات ہم مصطفیٰ رضا خان نہیں بولتے، نام تو تھا محی الدین ابو البرکات آل الرحمن آل الرحمن ہے نا، لیکن اس سے زیادہ مشہور مصطفیٰ رضا خان، اس سے زیادہ مشہور مفتی اعظم. سبحان اللہ. تو جو لقب ہے وہ علم بن گئے. واہ. کیا بات ہے. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ لقب کیسے علم بن گیا کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی اعظم، بعض ہم تو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند، لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ مفتی اعظم عالم کہتا ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا کے مفتی. اور آپ انہیں اندازہ کیجئے کہ مفتی اعظم عالم کیوں نہ کہ پریلی کی مسند پر چٹائی پر بیٹھ کر آپ کے پاس سے بر صغیر سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے سوالات کا سلسلہ جاری تھا. سبحان اللہ. اللہ. لوگ اپنے مسائل کو بارگاہ مفتی اعظم ہند میں پیش کرتے تھے سبحان اللہ. تحریری طور پر. یہ میں تحریری کی بات کر رہا ہوں، زبانی تو جہاں جاتے وہاں ایک مجمع لگ جاتا. ماشاء اللہ. تحریری طور پر بھی یہ عالم تھا. یہ تو حضور مفتی اعظم ہند کے کما حق و فتاوے جمع نہ ہو سکے، لیکن جو جمع ہوئے وہ آج فتاوی مفتی اعظم اور فتاوی مصطفیہ کے نام سے موجود ہے. سبحان اللہ. کئی کئی جلدوں میں موجود ہے. واہ. آپ دیکھیں کیسا زبردست علمی شاہکار ہے. سبحان اللہ. کئی مسائل تو ایسے ہیں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. یہ مفتی اعظم پہلے ہمارے حاج کے حالات کو پہلے لکھ کر چلے گئے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ تو ایک تھا کہ ایک علمی مقام.
علمی مقام تھا اور بہت کچھ یقیناً۔ ہے، لیکن ایک علمی اعتبار سے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ یہ تو علمی اعتبار سے، اب مزید یہ ہوتا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند سفر بھی بہت کرتے تھے۔ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہاوڑا ایکسپریس سے کلکتہ سے بمبئی تشریف لا رہے تھے، اور سلیپر کلاس میں اس زمانے میں یعنی آج کے زمانے میں تو اے سی فرسٹ کلاس، اے سی 2 ٹائر، اے سی 3 ٹائر، اور پھر کیا کہتے ہیں سلیپر کلاس، پھر یہ جنرل کوچ ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ اس زمانے میں 2 ٹائر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سلیپر کلاس ہوتا تھا، اور ایک فرسٹ کلاس ہوتا تھا۔ تھوڑا سا اچھا کوچ جو ہوتا تھا وہ فرسٹ کلاس ہوتا تھا، اے سی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں ایک آدھ مرتبہ اس میں فرسٹ کلاس میں سفر کیا ہے، یعنی وہ غنیمت ہوتا تھا سلیپر کلاس سے۔ یہی 3 کیٹیگری ہوتی تھی، ٹرینیں تھوڑی فاسٹ اور تھوڑی سلو اور پیسنجر وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ جی میرا یہ ایکسپریس ٹرین تھی، میل نہیں تھی، میل الگ ہوتی تھی۔ اب سلیپر کلاس میں حضرت کا ریزرویشن تھا، گرمی کا موسم، اور کوچ بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا۔ ناگپور والوں نے حضرت کا ٹی ٹی سے بات کر کے فرسٹ کلاس میں جگہ خالی تھی، ریزرویشن کروا دیا اچھا۔ کہ حضرت فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے، حضرت کو آرام ہوگا۔ اب فرسٹ کلاس میں حضرت سے کہا کہ حضرت فرسٹ کلاس میں تشریف لے جائیں، تشریف لے چلیں۔ اگر کوئی کہتا تو حضرت راضی نہیں ہوتے، یہ یقین تھا سب کو۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور اس ڈبے میں بہت بھیڑ ہے، دوسرے ڈبے میں تشریف لے چلا۔ اچھا، یعنی آپ کے والد محترم؟ ہاں، ماشاء اللہ، مفتی مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں؟ ایک سامان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامان والا اپنا سامان میرے سپرد کر کے نیچے اترا۔ او ہو، کیا بات ہے۔ اچھا، وہ سامان والا مسلمان نہیں تھا۔ اچھا، میں اس کے سامان کی حفاظت کروں گا، اب مطلب مجھے سپرد، میں کیسے جاؤں؟ والد صاحب نے کہا کہ حضور اپنے غلام پر اگر اعتماد ہے تو آپ تشریف لے جائیں، جب تک یہ سامان والا واپس نہیں آ جائے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری۔ سبحان اللہ۔ تب بڑی مشکلوں سے راضی ہوئے۔ اللہ، اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے کیسے درس و عبرت کا سامان لے کر آتا۔ کیا بات ہے۔ شریعت اسلامیہ کی پاسداری کا اتنا پاس و لحاظ کہ جو ہمارا مطلب مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے سپرد کیے ہوئے سامان کو بھی چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، وعدہ خلافی کسی سے بھی جائز نہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو۔ دھوکہ دھڑی، وعدہ خلافی یہ کسی سے بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ بعض لوگ بولتے ہیں ارے چلتا ہے نا، بالکل بھی نہیں چلتا، کیا بات ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند کے اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آج ایک مسلمان کہنے والا جھوٹ بولے، مسلمان کہلانے والا دھوکہ دے، مسلمان کہلانے والا شریعت اسلامیہ کی پاسداری نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، قرضہ لے تو لوٹائے نہ، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، قرضہ دے کے آدمی پچھتائے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ایک مفتی اعظم ہند کا یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دو واقعہ، ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن اپنی نشست گاہ پر بیٹھ کر تعویذات لکھ رہے تھے۔ جب ایک کی تعویذ لکھتے، اچھا ایک نہیں دیتے تھے، کوئی تعویذ لینے آتا تھا ایک تعویذ نہیں دیتے تھے، جو مسائل، ان کے سارے مسائل کے حل کے لیے مختلف تعویذات دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایک کی تعویذ لکھ کر فارغ ہوئے تو دوسرے حاجت مندوں سے دریافت فرمائے
انہیں میں ایک 60-65 سال کا بوڑھا شخص تھا، اس سے دریافت کیا کیسے تشریف لائے. بوڑھے بھی نے کہا کہ میں پیلی بھیت سے آیا ہوں، میرا داماد اپنے ماں باپ کے کہے میں ہے، میری لونڈیا کی بات نہیں مانتا. وہاں کی زبان ہے لونڈیا، بیٹی کو لونڈیا بولتے ہیں. آپ ایسا تعویذ دو کہ میری لونڈیا کی بات مانے. ظاہر ہے قرآن پاک فرماتا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے. اب اتنا سننا تھا، چہرے کا تیور بدل گیا. اللہ اکبر. پر جلال الفاظ میں فرماتے ہیں اچھا بیٹھو ابھی لکھ دیتا ہوں. پھر ذرا تیزا ابھی لکھ دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو جوتے مار کے نکال دے. تمہاری لونڈیا کی جوتی اٹھائے پھر. اللہ اکبر. پھر فرمایا معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ جانے کتنی بار لا حول اور استغفار پڑھا. پھر کچھ لمحوں کے بعد جب جلال کم ہوا تو فرمایا کیا نام ہے تمہاری لونڈیا کا؟ بیچارہ بوڑھے کی شامت آئی ہوئی تھی. کہنے لگا ادریس بیگم. بس اتنا سننا تھا. پھر نام جو ہے چہرے کا تیور بدل گیا. فرمایا نام جو چن کے رکھا ہے. حضرت والد صاحب بھی اس مجلس میں موجود تھے. اچھا. تو کہتے ہیں کہ اس لفظ ہوں پر مجھے زور سے ہنسی آ گئی، اور وہ ایسی ہنسی تھی کہ حضرت کے کان تک پہنچ گئی. اللہ اکبر. جیسی ہنسی کی آواز حضرت کے کان تک پہنچی، سارا جلال جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. کیا بات ہے. اور ہلکی مسکراہٹ لیتے ہوئے فرماتے ہیں جانتے ہو یہ نام کیسے پڑا؟ کسی کا نام رہا ہوگا بلقیس بیگم، دوسری بچی پیدا ہوئی تو اس کا نام رکھ دیا ہوگا جرجیس بیگم، اب تیسری پیدا ہوئی تو قافیہ بندی کا بھوت سوار، اب کچھ نہ ملا تو رکھ دیا ادریس بیگم. پھر فرمایا اگر یہ حال رہا تو مردوں کو نام تلاش کرنا مشکل پڑ جائے گا. تو یہاں پر غور کرنے کا یہ مقام ہے. یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایسے سوال لے کر آئے کہ بیٹی کو اپنے، یعنی ہمارے تعویذات والے اگر سن رہے ہوں گے، الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ میں تو شریعت مطہرہ کا بہت پاس و لحاظ کیا جاتا ہے، الحمدللہ. لیکن بعض تعویذ لکھنے والے، اگر آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے آپ کا شوہر، تعویذ لے جائیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، طرح طرح کے نہ جانے کیسے کیسے تعویذات دیتے. تعویذ شریعت کے موافق دینا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا آپ دیکھیے یہاں حضور مفتی اعظم ہند ایک شخص کی اصلاح فرما رہے ہیں. بظاہر جلال ہے، لیکن اس جلال کے اندر حضور مفتی اعظم ہند نے دو چیزوں کی ان کی اصلاح کی. ایک تو یہ کہ اس پر ماں باپ کا کہنا ہی ماننا زیادہ ضروری ہے. صحیح. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہی اولاد پر لازم ہے. صحیح. بیوی کا کہنا ماننا اس پر لازم نہیں ہے، جو حق بات ہے جائز بات ہے بے شک مانے، جی جی، لیکن ماں باپ کا کہنا ماننا یہ زیادہ ضروری. دوسرا یہ کہ نام جو رکھا جائے یہ ایسے رکھے جائیں جو مردوں کی مشابہت نہ رکھے. صحیح. اس طرح کے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کے. تو یہ کیا کہتے ہیں، مفتی اعظم ہند کی زندگی کے بہت سے گوشے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یعنی کیا کیا سیکھیں ان کی سیرت سے ماشاءاللہ. اتنے سارے آپ رحمۃ اللہ تعالی کے اوصاف، اتنے کمالات ہیں مفتی اعظم ہند کے، اور ماشاءاللہ یہ اصلاح کا جذبہ بھی اس سے نظر آتا ہے. حضور کے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی جو ہے ایک پابند تھے، اور یہ بھی آپ کی مزاج میں لوگوں نے دیکھا ہے اس حوالے سے سختی تھی نا، کہ کہیں پر بھی کوئی اگر کسی کے ہاتھ میں کڑا دیکھتے یا کوئی چین دیکھتے، کڑا اور اس طرح چین کی کا چیزیں. تو اس زمانے میں تصور کم تھا. جی. آج کے زمانے میں جتنا کڑا اور چین کا تصور ہے، لیکن اگر کسی کی نگاہ
किसी के ऊपर निगाह पड़ गई जी जी, तो वो उस पर भी ताकीद फरमाया करते थे, उसको तो निकलवाया ही करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब ये जैसा आपने फरमाया, यानी अब वो तो एक बहुत दूर की बात है। नमाज में कफ़्फ़ु सौब मकरू है, यानी कपड़े का मोड़ना मकरू है। ये आस्तीन लोग मोड़ के रखते हैं, जी हाँ, गले का बटन खुला रखते हैं, तो बाज़ सूरतों में नमाज मकरू होती है। मुतलकन ऐसे मामूली खुला है तो उससे नहीं है। इसी तरीके कपड़े मोड़ लेते हैं, पैर के पायचे मोड़ लेते हैं, जी, तो कफ़्फ़ु सौबे मकरूह, कपड़े का मोड़ना ये मकरू है। अब नमाज, अब हुज़ूर मुफ्ती आज़म इनकी खिदमत में बाबरकत में अगर कोई हाजिर होता तो आस्तीन चढ़ी हुई है, उसको तंबीह फरमाते हैं कि ये आस्तीन इस तरह से चढ़ा कर रखना दुरुस्त नहीं है। कभी कभी जलाल में भी इरशाद फरमाते, कभी ऐसे भी इरशाद फरमाते। हम गले के बटन लगाने की ताकीद करते, बावजूद है कि नमाज का वक्त नहीं। सही, फरमाते हैं अगर आदत इसी तरह की रहेगी तो नमाज में भी ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। और आप देख लीजिए आज ऐसा ही है कि एक बड़ी तादाद है, उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं रहती, नहीं होती है, और वो बस नमाज में ऐसी जैसे तैसे खड़े हो जाते। क्योंकि आदत उसी तरह की बनी हुई है। सही, एक शख्स का मुझे ये है कि मैं उसको बरसों तंबीह और ताकीद करता रहता कि भाई गले का बटन लगा ले, लेकिन शुरू में वो अपने किसी माहौल से रह बस के आया था, रच बस के आया था, तो वो माहौल की आदत ही नहीं छूटती थी। तो इसीलिए इब्तिदा से कोशिश यही करना चाहिए सही, कि शरीफों वाले अंदाज में रहे। माशाअल्लाह, आस्तीन चढ़ा कर रखना, गले के बटन खुले रखना, ये शरीफों का अंदाज नहीं हुआ। सही, माशाअल्लाह। तो ये भी हमें इनकी सीरत से मिलता है माशाअल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज तो माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अच्छा नाज़रीन, माशाअल्लाह मैं और भी मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनकी दिलजोई के लिए मस्जिद में पढ़ देता हूँ, यानी दिलचस्पी ले रहे हैं और हमारे साथ शरीक हैं। ये एक भाई हैं, मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल्लाह अंसारी है, मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह, मुझे ये कलाम सुना दीजिए, मेरा दिल तड़प रहा है। क्या बात है, कलाम की फरमाइश भी है। एक इस्लामी बहन ने फरमाइश की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका चैनल हम रोज़ देखते हैं, मुझे ये वाली नात सुना दीजिए, सफ़ा और मरवा के फेरी लगाऊं, शायद वो होगा, सफ़ा और फरमा के फेरे लगाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में, वो कलाम है गालिबन। साजिद भाई वोहरा गुजरात से हैं, नात शरीफ सुना दीजिए, अन नबी सल्लु अलैहि। वाह। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुजरात से एक भाई हैं, सूरत से। एक नहीं सौ प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, क्या बात है। तो ये इस अंदाज़ से नाज़रीन माशाल्लाह देख रहे हैं और ख़ुशी हो रही कि हमारे चैनल के ज़रिए से, यानी जो केबल के ज़रिए लोग घरों के अंदर भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, माशाल्लाह पसंद करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ये भी होगा अली भाई कि जो अब तक खामोश रहते थे, अब उन्होंने भी बोलना शुरू किया। वैसे तादाद माशाल्लाह सैटेलाइट पर ही ज़्यादा है, घरों में देखा जाता है, देखते हैं माशाल्लाह, देखते हैं। तो अब जो है चूँकि उनको मौजूदगी का एहसास दिलाना है, तो माशाल्लाह इस तरह से ज़्यादा अगर सब के सब बोले ना तो बड़ी तादाद में, बल्कि रोज़ाना ही, यानी यूट्यूब पर भी अब देखते हैं माशाल्लाह। आप मज़ीद भी आगे देखेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पर, तो वो भी तब भी आप जो है ना वो मैसेजेस करते रहा करें। और ये होता है कि आप पता चलता है कि तवज्जो के साथ सुन भी रहे हैं प्रोग्राम हमारा और देख भी रहे हैं माशाल्लाह। तो फरमाइशें की हैं, तो कुछ अगर एक दो शेर आप सुना दे दो। मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कोगे सफा से दौड़ूं
مروا کی چوٹیوں تک کوہے صفا سے دوڑوں، مروا کی چوٹیوں تک خواہش مچل رہی ہے، خواہش مچل رہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دفع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ ماشاء اللہ زبردست، ماشاء اللہ کلام بھی آپ کے شامل کیے گئے، آپ کی فرمائشوں کو شامل کیا گیا۔ تو ہمارا پروگرام کل بھی انشاءاللہ ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا، ہفتے میں 4 دن لائیو ہوتا ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار، یہ 4 دن لائیو ہوتا ہے، باقی دن ریپیٹ چلتا ہے۔ تو آج بھی لائیو ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، پھر سنڈے کو بھی ہوگا۔ تو اسی انداز سے شوق و محبت کے ساتھ آپ دیکھیں، اور جن کے گھروں کے اندر اور بھی کیبل کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، آپ ان کو بھی اطلاع کیا کریں کہ صبح اگر ہماری اللہ کے ذکر سے ہوگی، اللہ کے حبیب کے ذکر سے ہوگی، علم دین سیکھتے ہوئے ہوگی انشاءاللہ، تو سارا دن خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا۔ تو یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہمارا پروگرام ہے، علم دین بھی آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کی فرمائشیں آپ کو سناتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، شروع میں تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے۔ تو یوں اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ الرحمن تو برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو بہت کچھ ہم نے ویسے ذکر کیا ہے مفتی اعظم ہند کی سیرت کے حوالے سے، مزید اگر کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں پھر ہم اس کو آخر کی طرف آتے ہیں۔ جی، قاضی شہر جو ہے مفتی محمود اختر صاحب قبلہ الحمدللہ، ان کی بھی وابستگی حضور مفتی اعظم ہند سے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی ماشاءاللہ ایسی باریک نظر تھی، باریکیوں پر، باریک چیزوں پر آپ کی جو نظر ہوتی تھی، آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تو سارے لوگوں کی نظریں جو ہے نا حضور مفتی اعظم ہند پر ہوتی تھی، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جو ہے نا وضو خانے کے نلوں پر ہوتی تھی، اور آپ دیکھتے کوئی بھی نل اگر اس کی ٹونٹی کھلی ہے یا باریک سا پانی ٹپک رہا ہے، قطرات ٹپک رہے ہیں، تو آپ توجہ دیتے ہوئے ان کو بند کرنے کا وہ کرتے۔ ایک جگہ آپ کہیں مدعو تھے اور صاحب خانہ اس کا بھی کوئی نل تھا، تو وہ نل کچھ خراب تھا اور پانی کے قطرات جو ہے گر رہے تھے، تو آپ نے تنبیہ، حالانکہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ تو معمولی بات ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے تھے کہ دین کی باتوں میں اور خاص طور پہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی ایسی معمولی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے ایک بار وہ گھر والے کو جو ہے صاحب خانہ کو کہا کہ یہ نل کی ٹونٹی جو ہے نا درست کرا لو، انہوں نے ٹھیک ہے حضرت میں کرا لوں گا، وہ دوسرے کام میں لگ گیا، دعوت کا معاملہ تھا، دوسری چیزوں میں۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر اس کو جو توجہ دلائی، نے ہاں حضرت میں کرا لوں گا۔ 2-3 بار اس کو بتانے کے بعد آپ جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے کا آپ نے ارادہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نعمت کو ضائع ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، یہ پانی گرا جا رہا ہے، یہ اسراف ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بالکل الرٹ ہوا اور فوراً مطلب اس نے اس کا کچھ حل کرنے کی، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایسا انداز تھا۔ ایک واقعہ کسی نے بیان کیا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں چونکہ لوگ تعویذات لینے کے لیے آتے تھے کثیر تعداد میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کاغذ بھی جو ہے ختم ہو جاتا تھا، ایک شخص جو ہے نا وہ اپنا کاغذ لے کر آیا تھا تعویذ لکھانے کے لیے، اس نے تعویذ لکھایا، اب اس کا باقی کا حصہ وہیں رہ گیا، وہ باہر نکل گیا۔ اب اس وقت چونکہ کاغذ موجود نہیں تھا تو بعض جو دوسرے حضرات آئے ہوئے تھے بولے حضرت میرے لیے بھی جو ہے نا تعویذ لکھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ کاغذ موجود نہیں ہے،
اپنا کاغذ لے کر آئیے. اب وہ کاغذ دیکھتا ہے سامنے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ کاغذ تو آپ کے سامنے موجود ہے, لکھ دیجئے اس پر. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو لے کر آیا تھا نا شخص وہ چھوڑ گیا ہے اور یہ اس کا کاغذ ہے. اگر اس کاغذ پہ تمہیں تعویذ لکھوانا ہے نا تو جاؤ اس کو تلاش کرو, اس سے اجازت لے کر آؤ, پھر میں اس کاغذ پر تعویذ لکھ کے دوں. کیا بات. یہ انداز, یہ حقوق العباد کا معاملہ. اور جو علماء فرماتے ہیں, عوام علماء, ایسا کثیر ازدحام ہوتا تھا لوگوں کے لیے تعویذ کے لیے, اور آپ نے اس معاملے میں خدمت خلق میں نا اپنے مطلب آرام کا بھی خیال نہیں کیا. یہاں تک کہ کبھی کبھار رات میں یا دن میں آپ آرام کر رہے ہوتے اور لوگ پہنچتے رہتے تھے تعویذ لینے, حضور یہ پریشانی یہ پریشانی ہے. بعض اوقات اگر کوئی خادم جو ہے نا وہ منع کرتے تو آپ کو جو ہے پتہ لگتا بعد میں, تو آپ کو بڑا جلال آتا. آپ فرماتے جاؤ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ جن کو واپس کر دیا ہے, بیچارہ پتہ نہیں کون سی پریشانی میں ہوگا. یہ آپ ایسے تھے, آپ کی طرف الحمدللہ خلق ایسی رجوع کرتی تھی, فتاووں کے لیے تو کرتی تھی, مسائل کے لیے. اور بتایا بھی جاتا ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ علم دین کی طرف شغف زیادہ تھا لوگوں کا, اور شریعت کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے لوگ زیادہ اس میں رہتے تھے کہ یہ کام کرے یا نہ کرے, جائز ہے کہ ناجائز ہے. زیادہ شوق تھا, ذوق تھا, اور دارالافتاء بہت کم تھے. آج الحمدللہ اتنے سارے جامعات ہو گئے ہیں, اتنے سارے, ہر جامعہ میں تقریباً جو دارالافتاء الگ سے جو موجود ہوتا ہے, یا بہت سارے ایسے بڑے بڑے جو دارالافتاء ہے, مفتیان کرام, تربیت افتاء کے مراکز ہیں آج کثیر تعداد میں. لیکن اس وقت حضور مفتی اعظم ہند کے پاس جیسے فتاوے زیادہ جمع ہو رہے ہیں, ویسی تعویذات کا بھی جو معاملہ ہے, آپ نے کئی تعویذ جو ہے نا خدمت خلق کے لیے لوگوں کو عطا فرمائی. اور آپ کا یہ سلسلہ حقوق العباد کی پاسداری, حقوق العباد کا خیال لوگوں کو دلانا, یہ آپ کا جو وصف تھا الحمدللہ. تو اس سے ہمیں بہت جو ہے نا درس حاصل کرنا چاہیے کہ ایسی شخصیات جو ہے کہ باریکیوں پر بھی نظر رکھنا, چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہ کرنا. آپ اکثر جو ہے نا شفقت فرما کر لوگوں کو آگے بڑھاتے تھے, نماز بھی ادا کرنے کے لیے, امامت کرنے کے لیے اپنے کسی شاگرد کو, کسی طالب علم دین کو مصلی کی طرف بڑھا دیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے, شفقت ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ آپ کو بھی جو ہے وقت ملا آپ کی صحبت میں, آج بہت بڑے عالم ہیں, مناظر اہل سنت ہے, تو آپ کا ایک مضطر جو ہے وہ تخلص بھی ہوتا تھا. تو ایک بار آپ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں تھے اور کچھ ایسا معاملہ ہوا, آپ نے شاید ان کو کچھ کہا مطلب, اور وہ کہیں نکل کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تلاش میں لگ گئے کہ وہ کہاں ہے, مولوی مضطر کہاں ہے, تو جاؤ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ میں مضطر کے لیے مضطر ہوں. ایسی شفقتیں آپ کی ہوتی تھی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی, طالب علموں پر, لوگوں پر, کہ الحمدللہ بس ان کا فیضان ہے اور ان کی بارگاہ سے لوگ جو ہے برکتیں حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بزرگوں کا فیضان, ان کی برکتیں ماشاءاللہ لوگوں نے حاصل کی. اور آج ہم جب سنتے ہیں ان کا تذکرہ خیر تو ایک یہ سمجھیے کہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ان کے زمانے میں ہوتے, ان کا دیدار کرتے, ان کا فیض پاتے, ان کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیتے, ان کے مرید ہونے کا شرف حاصل کرتے. اور اللہ پاک نے اتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ان کا دیدار کیا, ان کے صحبت پائی, ان کی بارگاہ میں رہ کر علم دین حاصل کیا, ان سے برکتیں حاصل کی. اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے. تو ہمارے زمانے کے اندر بھی ماشاءاللہ اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں. ہر زمانے کے اندر ہی اللہ پاک کے اولیاء کرام ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. تو جتنا ہو سکے ہمیں اولیاء کرام کی صحبت میں اگر موقع ملے, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں, علماء کرام کی صحبت میں اگر ہم رہیں گے انشاءاللہ تو یہ کہ ہمیں برکتیں ملیں گی. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ہم قدر نہیں کرتے ہیں. جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کاش ہم ان کی قدر کرتے, ان کی صحبت میں مزید کچھ وقت گزار سکتے. تو جتنا ہو سکے علم دین حاصل کریں, ان کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں خوشیاں عطا فرمائے. مزید بھی ابھی کچھ آ رہے ہیں, کیا بات ہے. عارف احمد چشتی احمد آباد کہتے ہیں میں برہان پور سے بول رہا ہوں, اور میرے اور میرے اہلیہ کے لیے دعا کر دیجئے کہ ہماری بیماری پریشانی دور ہو جائے. اللہ ہمیں مدینہ دکھائے. آمین. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, تمام پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں اللہ آپ کی دور فرمائے, اللہ خوش رکھے. اور ایک بھائی کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کیبل کے ذریعے, گھر میں 2 افراد ہیں ماشاءاللہ.
ابھی دیکھ رہے ہیں FGN چینل. واہ کیا بات ہے, یعنی دیکھ رہے ہیں, اللہ کو خوش رکھے. تو کل بھی دیکھنا ہے آپ نے, آگے بھی دیکھنا ہے, صرف ایک نہیں صبح ہی نہیں بلکہ دیگر بھی جو پروگرامز آتے ہیں ہمارے FGN چینل کے, اس کو دیکھیں, برکت حاصل کریں. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارے مظفر بھائی نے ایک حضور مفتی اعظم کی تعویذ جی کا جو ٹکڑا بچ گیا تھا اس کے تعلق سے جو گفتگو کی. اس زمانے میں بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے ہندوستان کے, ایک بہت بڑے مدرسے کے بہت بڑے عالم. اچھا. انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر تھا, سبحان اللہ, اور وہاں کچھ مجھے دم کرانا تھا کسی کے لیے. جی. میں نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن ہندوستان کے بہت بڑے مدرسے کے بہت بڑے عالم, ماشاء اللہ, ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے دم کرانا تھا, لیکن اب وہ میں وہاں پہنچا, امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھا, تو میں نے کہا حضور یہ دم کر دیجئے, اور وہیں سے کوئی چیز اٹھایا اور کہا اس پہ دم کر دیجئے. کسی کے گھر, تیسرے پرسن کے, نہ امیر اہل سنت کا گھر تھا نہ ان کا گھر تھا, کسی تیسرے شخص کا گھر تھا, اور اس گھر میں دعوت تھی. انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ اس پہ دم کر دیجئے. امیر اہل سنت نے فرمایا کہ صاحب خانہ سے آپ نے اس کی اجازت لے لی. کیا بات, واہ. میں شریعت ہم پڑھاتے ہیں, لیکن ہماری توجہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف نہیں ہوتی, اور امیر اہل سنت کہ فوراً توجہ اس کی طرف. یہ فیضان مفتی اعظم ہند ہے, فیضان اعلیٰ حضرت ہے, فیضان قطب مدینہ ہے, الحمدللہ, کہ اس کی طرف توجہ گئی. اور انہوں نے, امیر علیہ سنت نے تنبیہ کی, وہ کہتے ہیں میں شرم سے پانی ہو گیا اور میں نے معذرت چاہی. ماشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت کے دل میں عقیدت بھی کتنی ہے حضور مفتی اعظم ہند کی, کہ آپ نے اپنے رسائل میں مطلب لکھا ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے, تو فجر کی نماز میں چونکہ ان کا مکان دور تھا, تو امیر علیہ سنت کو جو ہے نا وہ امامت کے لیے, بہت ابتدائی وقت کی بات ہے, نماز کے لیے آپ کہہ دیتے کہ فجر کی نماز میری مسجد میں پڑھا دیا کرو. تو ان کے پاس حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا وہ تھا, امامہ شریف تھا, ان کا استعمال کیا ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ وہ فجر کی نماز میں وہ امامہ پہننے کا موقع مل جاتا تھا, اور انشاءاللہ میری جو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میرے ہاتھوں کو اور میرے سر کو جو ہے نا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, کہ ایک ولی کامل کا امامہ جو ہے نا مجھے پہننے کا, اس کو چھونے کا. اور حضور مفتی اعظم ہند کی کیا عقیدت جو ہے, کیا بات, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ ضمناً میں نے عرض کر دیا تھا, جی ماشاءاللہ, سلسلے کا وقت ختم ہو گیا, لیکن وہ ایک زبردست ماشاءاللہ. الحمدللہ. وہی میں نے عرض کیا آخر میں کہ اگر ایسے ہم اس زمانے کے اندر بھی, چونکہ امیر علیہ سنت جیسی شخصیت موجود ہیں, اتنی عظیم لوگ آج بھی موجود ہیں, ہم قدر کرنے والے بنیں. تو امیر علیہ سنت موجود ہیں. میں یہاں یہ بھی دعوت دینا چاہوں آخر میں کہ جو اگر ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں تو آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہو سکتے ہیں. کس طرح مرید ہوں گے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو جو ہمارے نمبر ہیں جس پر آپ ابھی میسیجز آپ کر رہے ہیں, اسی نمبر پر آپ چاہیں تو اپنا نام بھیج دیں, انشاءاللہ آپ کو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں بھی داخل کر لیا جائے گا انشاءاللہ. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, سب سے اعلیٰ عزت والے, غلبہ قہر و طاقت والے, حرمت والے, کرامت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھوں سلام,
تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب دعا فرما دیں مختصر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پروردگار اپنے فضل سے ہمارا اس مجلس میں آنا اور سننا سنانا سب قبول فرما، اس میں غلطیاں خطائیں اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، فرمان حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا فیضان مفتی اعظم ہند سے ہم سب کو مالا مال فرما، حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، محبت رسول، اطاعت رسول کا مالک و مولا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، وصلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو